کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنازہ قبرستان کی طرف جائے تو جو اشخاص دکان پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب جنازہ گزر رہا ہو تو اس کے ادب کے لیے آپ قیام کر لیں، یعنی کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔ اس وقت تک کھڑا ہونا بہتر ہے کہ جب تک کہ جنازہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس ایک آدمی مسافر ہے یا جلدی میں ہے یا کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھا رہے، لیکن جو سالم تندرست آدمی ہے، کمزور نہیں ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جنازے کے اکرام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکراماً کھڑے ہو گئے، تو صحابہ بیٹھے رہے، کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے، کچھ بیٹھے رہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کی جان نہیں ہے؟ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھ کے مرا نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے جنازے پہ جانے پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ فقہا یہ فرماتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں بعض اشخاص پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جنازہ ابھی آیا نہیں ہے یا جنازہ پہنچا ہے تو پھر بیٹھے ہوتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے جس وقت تک کہ جنازہ میت کندھوں سے نیچے اتر نہ جائے، یعنی میت کو آپ نے اتار لی، اس کی چارپائی اتر گئی ہے، تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ جب چارپائی اتر گئی زمین پہ تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ باقی احباب جنازہ گاہ میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت میت کی چارپائی گھر سے لے کے آدمی نکلتا ہے، اس کے چاہے اپنے لوائقین ہے کوئی بھی ہے، میت کی چارپائی کندھوں پہ ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو قسم کے مردے ہیں، ایک نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہی ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھے جلدی جلدی لے چلو، یعنی جو اپنے کندھوں سے مجھے اتار کے جلدی جلدی لے چلو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، میرا معاملہ اللہ کے سامنے بالکل صاف ہے، کلیئر معاملہ ہے، تو مجھے جلدی جلدی لے چلو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو نیک بندہ ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو بد کردار انسان جب مر جاتا ہے اس کی چارپائی بھی لازمی بات ہے میت کی کندھے پہ آتی ہے، چاہے وہ بدکار ہے چاہے وہ نیکوکار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نیک بندہ مرتا ہے تو اس کے بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھے جلدی لے چلو، اور جو برا کردار بد کردار شخص مرتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، یعنی جو جس کے کندھوں پہ یہ چارپائی سوار ہے وہ اس کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میرا معاملہ آگے صاف نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حتی یسمع صوت الا الانسان، یسمع صوت کا مطلب ہے کہ باقی ساری کرۂ ارض کی چیز مخلوقات اس انسان کی آواز کو سن رہی ہے کہ یہ کیا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے، الا الانسان، مگر انسان کو سنائی نہیں دیتی اس کی آواز، کیوں نہیں؟ حتی یسمع صوت کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان اس کی آواز کو سن لیتا تو وہ میت کو چھوڑ کے بھاگ جاتا، وہ بے ہوش ہو جاتا، اس لیے کہ معاملہ اس کے سامنے بھی آنا ہے، آج اگر وہ چلا گیا ہے تو کل ہمیں بھی جاننا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنی ہر وقت عاقبت کو یاد رکھے کہ میرا انجام بھی موت ہے، ایک دن میں نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو ادب کا تقاضا جو فقہا فرماتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تک انسان نہ بیٹھے جس وقت تک میت قبرستان میں پہنچ گئی نہیں۔ جب میت کو آپ نے کندھوں سے اتار دیا ہے تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایک معذور اشخاص ہے یا مطلب گھٹنوں کا مریض ہے یا کمزور ہے، بیمار ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اندر مطلب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، سالم ہوتے ہیں، وہ پہلے سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر پہلے سے بیٹھے بھی ہوئے ہیں لیکن جب آپ نے جنازے کو دیکھ لیا کہ وہ میت آ رہی ہے تو آپ اکراماً اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور اس وقت تک کھڑے ہو جائیں جس وقت تک کہ وہ میت کی چارپائی اتر گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ